ولا معصوم بعده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ عظیم شان پروگرام جو ایک شادی کی تقریب کے موقع پر محفل حمد و نعت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، مخدوم مکرم جناب قاری عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تحریک مدح صحابہ کی خوبصورت آواز شاعر انقلاب جناب ملک شہادت علی طاہر صاحب، خوبصورت آواز، انداز اور الفاظ میں آپ حضرات کے ایمان کو تازہ کر چکے ہیں، اور میرے برادر عزیز خوبصورت آواز کے مالک، جن کی آواز جہاں کشمیر کے پہاڑوں میں میرے ساتھ گونجی، اللہ کی توفیق سے ایک بار احد کے پہاڑوں میں بھی وہ آواز میرے ساتھ ہی گونج رہی تھی۔ میری مراد بہت ہی پیارے بھائی جناب حافظ ظفر شہزاد صاحب اپنا نعتیہ کلام پیش کرنے والے ہیں۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا، بہت اختصار کے ساتھ اپنی بات مکمل کروں گا۔ میری کوشش ہوتی ہے ملک بھر میں اشتہار اور عنوان کو مد نظر رکھ کر اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ ویسے یہاں محفل میں آ کے سردی کا احساس تو نہیں ہو رہا، لیکن میں آپ کے جذبات کا ایک حصہ بھائی ظفر شہزاد کے لیے چھوڑوں گا،
ایک حصہ مجھے دیں گے۔ آپ حیران ہو رہے ہیں بھی پتہ نہیں 2 حصوں میں کیوں تقسیم کر دیے ہمارے جذبات۔ ان کی نظم اور نعت میں آپ نے اپنے جذبات کا اظہار زبان سے بھی اور ہاتھ لہرا کر بھی کرنا ہے، اور میری گفتگو میں آپ نے صرف زبان کو حرکت دینی ہے کہ بات سمجھ آئے گی تو بلند آواز سے کیا کہیں گے، اور محبت کے ساتھ کہیے۔ یہ ویسے حضرت کا حکم تھا، میں خیر پور سندھ یہ سارا دھند کی نظر ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں، اور عجیب اتفاق ہوتا ہے کہ جب ہماری باری آتی ہے موٹر وے بند ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی ٹریک پہ چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی دھند کی وجہ سے موٹر وے بند ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ موٹر وے جب کھلے گا تو گاڑیاں ساری ہی آپ کی ہی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ خیر، یہ بات کسی کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ بات سمجھ آئے گی تو آپ بلند آواز سے کیا کہیں گے، اور محبت کے ساتھ کہیے۔ بہت ڈھیلی ڈھالی سبحان اللہ ہے آپ کی۔ دیکھو مجھے سولر سسٹم والی سبحان اللہ نہیں چاہیے۔ یہ جو سولر سسٹم پہ جتنا نظام آیا ہے یہ بہت ڈھیلا ڈھالا اور کمزور نظام ہے۔ توجہ بھائی، ماشاءاللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور بھائی اور سرگودا کی پہچان جناب رانا ثناء اللہ صاحب بھی تشریف لائے۔ توجہ فرمائیں، میں بہت مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ بات سمجھ آئے گی تو بلند آواز سے کیا کہیں گے۔ دوران گفتگو میری زبان پہ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو محبت، عقیدت، پیار، الفت بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئے گی تو سبحان اللہ کہیں گے۔ حضور کا نام نامی اسم گرامی آئے تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس محفل، توجہ میری طرف لگی، عنوان ہے ہم اور نعت۔ بڑی کلیئر سی بات ہے، اس میں مجھے کوئی 15-20 منٹ کی تمہید نہیں باندھنی پڑے گی کہ حمد کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں۔ حمد کا لفظ مختص ہے تو اللہ کی تعریف کے لیے ہے، اور نعت کا لفظ مختص ہے تو کملی والے محمد کی تعریف کے لیے ہے۔ آپ روزانہ ملک بھر میں حمد و نعت کے عنوان پر یہ محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں۔ علماء، خطباء، شعراء اپنے اپنے عنوان اور اپنے اپنے انداز میں اس پر بہت کچھ کہتے ہیں جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن میں ایک بڑی خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حمد اللہ کی تعریف کا نام ہے اور نعت رسول اللہ کی تعریف کا نام ہے، تو آج کی اس محفل میں کیوں نہ یہ ریسرچ کیا جائے کہ سب سے پہلے حمد کس نے بیان کی ہے اور سب سے پہلے نعت یعنی رسول اللہ کی تعریف کس نے کی ہے۔ بہت خوبصورت بات ہوگی اگر توجہ فرمائیں گے تو۔ قاعدہ اور کلیہ یہ ہے دنیا کا کہ کسی شخصیت کی تعریف کے لیے اس کا وجود ضروری ہے۔ اگر اس کا وجود نہ ہو تو آپ کوئی تعریف نہیں کر سکتے۔ جسم کا پہلے آنا ضروری ہے، اسم بعد میں ہوتا ہے، جسم پہلے ہوتا ہے۔
اسم آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اسم مختص ہوتا ہے، لیکن عجیب اتفاق ہے، میرے اور آپ کے محبوب کا اسم پہلے آیا ہے، جسم بعد میں آیا ہے۔ اسم مصطفیٰ پہلے متعارف ہے اور جسم مصطفیٰ بعد میں دنیا میں آیا ہے۔ یہ گھنٹے کی تقریر ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میرا عنوان یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کب اور کس نے کی ہے؟ پہلے عالم بشریت میں کہاں پہلے اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ بشریت میں اگر آپ آغاز دیکھیں، ابتدا دیکھیں تو وہ روح ہے۔ بشر کی روح معرض وجود میں لائی گئی، تخلیق آدم، وجود آدم بعد میں آیا ہے، وجود میں روح پھونکی گئی ہے۔ لیکن اگر قرآن سے پوچھیں روح پہلے ہے یا جسم پہلے ہے تو قرآن کہتا ہے روح پہلے ہے۔ جسموں سے خطاب تو بعد میں ہوتے رہے ہیں، لیکن آئیے قرآن کریم کی فائل کھولتے ہیں تو وہاں دو محفلیں نظر آتی ہیں، ان دونوں محفلوں میں اجتماع روحوں کا ہے۔ ایک میں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے اور دوسرے میں کملی والے محمد کی تعریف کی جا رہی ہے۔ میں تفصیل میں جائے بغیر، پہلی محفل، پہلا جلسہ، پہلی تقریب جس میں روحوں کو جمع کیا گیا، روحوں کے جہاں میں روحوں کا اجتماع ہے، خطاب اللہ کا ہے لیکن بہت مختصر خطاب ہے، بڑا جامع خطاب ہے، وہ سوالیہ انداز کا خطاب ہے۔ جناب آدم کی روح سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی روحوں کو جمع کر کے رب ذوالجلال نے ایک خطاب کیا ہے۔ وہ خطاب بھی کہا جا سکتا ہے، وہ سوال بھی کہا جا سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان روحوں سے سوال کیا، پوچھا، جس کا مضمون عنوان بڑا عجیب ہے، کہا الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں۔ جب یہ سوال ہوا، خطاب بھی تھا، سوال بھی تھا، جب پوچھا گیا تو روحیں خاموش ہو جاتی ہے، سکتے میں چلی جاتی ہے، بولنے کی سکت نہیں ہے۔ اس کی وجوہات علماء کرام نے کئی لکھی ہے۔ پہلی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ان کے پاس جواب نہ ہو، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب کوئی بڑا کسی چھوٹے سے سوال کرتا ہے، جواب آتا بھی ہو تو کوئی چھوٹا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں رب ذوالجلال روحوں سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں۔ تو سکتے میں چلی گئی، روحیں خاموش ہو گئی۔ وہاں روحوں کے اجتماع میں، جہاں آج کی محفل میں یہاں پہ مراتب کے اعتبار سے ہر آدمی کو بٹھایا گیا ہے۔ اگر کوئی MNA صاحب آئے، آپ نے اسی مرتبے سے بٹھایا، کوئی قاری صاحب آئے، آپ نے اسی مرتبے سے بٹھایا، کوئی دوست معزز آیا، کوئی تاجر آیا، آپ نے اسی مراتب کے اعتبار سے انہیں بٹھایا ہے۔ رب ذوالجلال نے روحوں کے جہاں میں، اس جلسے میں، اس محفل اور تقریب میں اسی طرح مراتب کے اعتبار سے بٹھایا ہوا تھا۔ لیکن ان روحوں کے اجتماع میں، اجلاس میں اور محفل میں جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، سکتا تھا، خاموشی تھی، کوئی بول نہیں پا رہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو سب سے زیادہ بلند مقام پہ روح بیٹھی تھی، اس کے اوپر کسی کا مقام نہیں تھا، بلند و بالا مقام پہ بیٹھنے والی روح نے سکتے کو توڑا، خاموشی کو توڑا اور اوپر سے جواب آیا، بلا، ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لفظ آیا، جواب آیا، بلا۔ توجہ، نعروں میں نہیں، میری گفتگو میں آپ مجھے وقت دیں۔ بلا، ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔
میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہاں لفظ رب کیوں استعمال ہوا ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ قرآن نے کہا میں دیکھ رہا تھا، میں مووی بنا رہا تھا، جیسے یہاں مووی بن رہی ہے. ریکارڈ پہ لائی گئی وہ تقریر، ریکارڈ پہ لایا گیا وہ اجتماع. قرآن کہتا ہے جب اوپر سے آواز آئی بلا، پھر سب نے کہا کالو، جمع کا صیغہ ہے نا، پھر سب نے کہا کالو بلا، ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. بھاگٹا کے دوستو، سرگودا کے گرد و نواح سے تشریف لانے والے دوستو، جس وقت کالو بلا کہا تو رب ذوالجلال نے کہا تمہارا جواب درست ہے، تم نے جو جواب دیا یہ ٹھیک جواب ہے. نمبر کتنے چاہیے اس پر؟ جواب اگر ٹھیک ہے تو کتنے نمبر ہونے چاہیے؟ کہا جاؤ 100/100 نمبر تمہیں دیتے ہیں. روحوں نے انصاف کیا، ایک دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اگر نقل پر 100/100 جواب ہیں تو جو اصل ہے اسے کتنا نمبر ملے ہوں گے؟ نہیں بات سمجھ نہیں آتی. آپ کسی اور زاویے میں سوچ رہے ہیں، کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں. ہم نے تو نقل کی ہے، اوپر سے کسی نے بلا کہا تو ہم نے کالو بلا کہہ دیا. اگر ہماری نقل کے 100/100 نمبر ہیں تو جس نے کسی سے پوچھے بغیر، کوئی نقل اتارے بغیر بلا کہہ دیا ہے تو اس کو کتنے نمبر ملے ہوں گے؟ کہا ہاں یہی تو بتانا ہے نا. آج ہی ہم بتا رہے ہیں کہ انہی کی نقل اتارو گے تو کامیابی ملتی چلی جائے گی، نمبر 100/100 ملتے چلے جائیں گے. اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ضائع نہیں کرنا. میں نے کہا عالم ارواح میں نقل اتارنے والی روحوں کو 100/100 ملا نمبر. جب دنیا میں آئے تو اس نقل کو دیکھنے والے صحابہ نے جو نقل ہم تک پہنچائی، ان نقالوں کو کتنا بڑا نمبر ملے ہوں گے؟ کتنا کمال کے لوگ ہوں گے؟ کہا نمبر 100/100 ہیں. جواب آیا ہم نے یہ تقریب حمد کے حوالے سے منعقد کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری تعریف اگر کوئی کرے تو وہ کملی والا محمد کرے. تو پھر ان روحوں نے اللہ سے سوال کیا ربا ہم نے نقل اتاری ہے تو ہمیں متعارف اور شناخت کروائی جائے کہ جس نے سب سے پہلے بلا کہا ہے، ہم نے نقل اتاری ہے، اس روح کا تعارف کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے الستو بربکم کا جواب دیا ہے، جس کی تم نے نقل اتاری ہے، جو آج عالم ارواح میں بلند و بالا مقام پہ تشریف فرما ہے، یہ روح میرے کملی والے محمد کی روح ہے. وہاں ہم تعریف خداوندی کے بعد ایک اگلا جلسہ، اس کے کارڈ تقسیم ہونے شروع ہو گئے. اس پر تو صرف اعلان تھا، منادی تھی آ جاؤ. اس پر کچھ مخصوص کارڈ تھے. جب وہ کارڈ کچھ روحوں کے دروازوں پر دستک دے کر پہنچائے گئے کہ آپ نے ایک تقریب میں شرکت کرنی ہے، تو انہیں پھر معلوم ہوا کہ وہ جلسہ عام تھا، یہ جلسہ خاص ہے. پھر پتہ چلا یہ جلسہ خاص ہے، یہاں سبھی نہیں ہیں، کچھ مخصوص لوگ ہیں جنہیں بلایا گیا ہے. جب پہنچے تو ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے، لیکن وہ جلسہ، وہ تقریب پہلے والی تقریب سے بہت مختلف ہے. وہ تقریب ان کے شایان شان ہے، وہاں خطاب ہے، سوال نہیں ہے. میں نے اس خطاب کو بھی قرآن میں پڑھا، اس خطاب کو قرآن میں پڑھا. میں نے کہا ربا وہ خطاب تو بڑا مختصر جو جلسہ عام تھا، لیکن اس اجتماع میں
صرف وہ روحیں آئیں کہ جن کے سروں پہ تاج نبوت رکھنا تھا۔ میرے دوستو، وہاں جو رب ذوالجلال نے خطاب کیا اس کی جھلکی قرآن کریم نے پیش کی ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ میں ترجمہ نہیں کرتا، جملے میں بات سمجھاتا ہوں۔ بڑی لمبی تقریر کے بعد کہا گیا کہ میں نے تمہیں یہاں بلا کے ایک اقرار، ایک میثاق پہ دستخط کروانے ہیں، ایک عہد اور وعدہ لینا ہے۔ میں تمہارے سروں پہ نبوت کا تاج رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم میرے کملی والے محمد کے نبوت کی تصدیق کرتے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے سروں پہ نبوت کا تاج رکھتا چلا جاؤں گا۔ قالو اقررنا، قالو اقررنا، وہاں ہے قالو بلا، یہاں ہے قالو اقررنا۔ وہاں بھی انکاری کوئی نہیں ہے، یہاں بھی انکاری کوئی نہیں ہے۔ وہاں بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے، یہاں بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ قالو اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ جلسہ ختم ہو گیا، توجہ رہے۔ پھر وہ مرحلہ آیا، تحت الثری سے عرش معلیٰ تک ہر چیز بائی آرڈر بنائی گئی ہے۔ کن فیکون، کن کہا فیکون تیار ہو گئی۔ لیکن تخلیق خدامندی میں یہ کوئی عجیب شاہکار ہے جسے بائی ہینڈ بنایا جا رہا ہے۔ خلقت بیدیہ، میں انگلش کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، وہاں بائی آرڈر سب کچھ بنایا گیا۔ خوبصورت چاند بائی آرڈر بنائے، چمکنے والے ستارے بائی آرڈر بنے، پھولوں میں خوشبو بائی آرڈر بھر دی گئی ہے۔ کن فیکون کہہ دیا گیا، لیکن ایک آدم ہے، ایک جناب آدم ہے جن کو خلقت بیدیہ بائی ہینڈ بنایا گیا۔ میں تفصیل میں جائے بغیر اپنے عنوان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت بنا کے اسے جنت کے چوک میں رکھ دیا گیا، فرشتے دیکھنے کے لیے آئے کہ ہر چیز جو بنتی ہوئی نظر آئی، جو ہمیں نظر آتی ہے، جنت نظر آتی ہے، یا ہمیں زمین و آسمان بنتے ہوئے نظر آئے، تو ہم نے دیکھا بائی آرڈر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کن کہا جاتا ہے فیکون ہو جاتے ہیں، کن کہا جاتا ہے پہاڑوں کو بلندی مل جاتی ہے، کن کہا جاتا ہے سمندروں کو خروش مل جاتا ہے، جوش مل جاتا ہے، موجیں مل جاتی ہیں، اور پورے آسمان کی بلندی ایک آرڈر سے بنائی گئی ہے۔ یہ کون ہے جسے بائی ہینڈ بنایا گیا ہے؟ جب دیکھنے آئے تو اعلان ہوتا ہے، او دیکھنے والوں، دیکھنے آئے ہو تو دیکھنے کا بھی کچھ مل ہوتا ہے، کوئی قیمت ہوتی ہے، وہ تمہارے پاس ہے نہیں۔ ڈالر تمہارے پاس نہیں ہے، تم ڈالر سے پاک ہو۔ ریال تمہارے پاس نہیں ہے، وہ دینے سے پاک ہو۔ سونا چاندی تم استعمال نہیں کر سکتے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ ہاں ہمارے پاس ایک ماتھا ہے جو تیری دربار میں ہمیشہ جھکتا ہے۔ ہمارے پاس سرمایہ صرف تیری توحید بیان کرنا ہے، تیرے نام کی تسبیح پڑھنا ہے، تیری عبادت کرنا ہے۔ کہا اگر ماتھا ہی ٹیکنا تمہارے پاس سب سے بڑا سرمایہ ہے تو پھر سنو، میں ضابطہ بدل کے کہتا ہوں، اس جدول آدم، آج میرا سجدہ نہیں، آدم کو سجدہ کرا۔ تمہارے پاس قیمتی چیز سجدہ ہی ہے نا۔ بینک بیلنس تمہارا نہیں، دولت پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ جو اس کماش سے تھے، اس قبیلے سے تھے، وہ جھک گئے۔ لیکن جیڑا اس قبیلے دا نہیں سی تے او دے وچ گھسیا ہویا سی۔ انہوں دا نہیں سی لیکن گھسیا ہویا سی۔ جب کوئی گھسا ہوا ہوتا ہے تو وہی بارڈر پہ چاں چاں کرتا ہے، وہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ جی فلاں چیز بیچ دی تھی، فلاں چیز بک گئی۔ ارے بیچنے کی بات کرتے ہو تم پہلے ادھر تو آؤ نا، یہاں کے ہو نہیں اور کہتے ہو بیچ دی جی بیچ دی۔ تم اپنے آپ کو اس قبیلے میں شامل کرو نا، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کچھ بکا ہے
یا اس سے بھی زیادہ کچھ لگ چکا ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس نے سجدہ نہ کیا، انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ان کی غلط فہمی وہیں دور کر دی گئی، وہیں مغالطہ دور کر دیا گیا. کہا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی کے سامنے تمہیں جھکایا ہے. سبحان اللہ، تمہاری سکتے والی سبحان اللہ ہے. اللہ بات سمجھنے کی کوشش کرے نا. پہلی بار میں نے تمہیں کسی کے سامنے جھکایا ہے، لیکن آئندہ نہیں جھکو گے. یہ جھکانا اس لیے تھا کہ تم ایک میسج دینا چاہتے ہیں، پہلے تم بلند تھے، آج کے بعد یہ بلند ہے. الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اب یہ آدم ہی بلند ہوتا چلا جائے گا. روح پھونکی گئی. پہلا عمل جو جسم نے کیا، تاریخ، احادیث اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو جسم سے صادر ہونے والا پہلا عمل ہے وہ چھینک ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا چھینک آئی. وجود میں جتنے سپیر پارٹ تھے وہ اپنی اپنی جگہ پہ حرکت میں آ گئے. ہر سپیر پارٹ اپنی جگہ پہ حرکت میں آ گیا. میں نے کہا کیا حرکت تھی؟ کہا پاؤں نے چلنے، ہاتھ نے پکڑنے، دل نے حرکت کی، دماغ نے سوچنا شروع کر دیا. وجود میں جب حرکت ہوئی، چھینک آئی، روح پھونک دی گئی، آنکھ نے دیکھنا شروع کیا، ہاتھ نے پکڑنا شروع کیا. میں نے جناب آدم سے پوچھا یہ روایات ہے، بڑے حقائق مستند بات ہے. جناب آدم کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ نے پکڑنے کی طاقت آئی، میرے پاؤں میں چلنے کی طاقت آئی، میرے دل میں حرکت کی اور دھڑکنیں ملی، دماغ نے سوچنا شروع کیا. تو کیا ہوا کہ جب میری آنکھ کھلی، میری آنکھ اٹھی تو مجھے عرش نظر آیا، مجھے عرش کا ستون نظر آیا. میں نے کہا ان ستونوں پہ تمہیں کیا نظر آیا؟ کہا ایک ستون پہ لا الہ الا اللہ نظر آیا، دوسرے ستون پہ محمد الرسول اللہ نظر آیا. میں نے کہا آپ سکول تو گئے نہیں ہیں، پڑھ کیسے لیا؟ سکول تو گئے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے اسماء کا علم انہیں دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا. اور اسماء میں سے سب سے پہلا جو اسم پڑھا، جو آدم کو نظر آیا، وہ نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ نظر آیا. توجہ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مجھے روح مصطفیٰ بلندی پہ نظر آئی. میں نے آدم سے پوچھا تو کہا اسم مصطفیٰ بھی مجھے بلندی پہ نظر آیا. جو روح بھی کل بلندیوں پر تھی، جو اسم بھی کل بلندیوں پر تھا. میں تفصیل میں جائے بغیر قرآن سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. بہت خوبصورت سی بات ہے. ایک بچہ بغیر والد کے ماں کی گود میں آیا. ماں نے دیکھا، خوبصورتی دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا، لیکن آنے کے انداز پہ گھبرا کر کہنے لگی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ہائے کاش آج کا دن دیکھنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی. کیوں؟ کہا برادری، قوم، وسیب، علاقہ، ان لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور یہ بچہ کیسے آ گیا؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. قرآن کہتا ہے اس کی پریشانی کو دیکھ کر ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا. جاگ رہے ہیں آپ؟ کون انسانی شکل میں آیا؟ بولو کون تھا؟ جسے ملائکہ کہتے ہو نا. آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ. فرشتہ اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اسے ملک یا ملائکہ کہتے ہیں. یہ بول پڑی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. او میاں اللہ دا بندہ، میں پہلے پریشان بیٹھیاں پھر تو آ گیا. مہربانی کر، جس کام جا رہا ہے ادھر جا، میری طرف نہ آ.
اس نے کہا بی بی میں تیری پریشانی اضافہ کرن نہیں آیا، میں کمی کرن آیا۔ کیا کہنے آئے ہو؟ کہا لوگ زیادہ باتیں کریں، پوچھیں تو ان کو کوئی جواب نہ دو، ہونٹوں پر انگلی رکھ کے کہو انی نظرت للرحمن صوما، مجھ سے کوئی نہ بولے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ نے کہا اچھا یہ کہنے آئے؟ قوم آ گئی، بتاؤ یہ بچہ کیسے آپ کی گود میں آیا؟ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی۔ انی نظرت للرحمن صوما، میں نے نہیں بولنا، میں خاموش ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ انی نظرت للرحمن صوما، میں نے نہیں بولنا۔ انہوں نے کہا تو نے نہیں بولنا تو کون بولے گا؟ کوئی ہے؟ وکیل ہے؟ کوئی مولوی ہے؟ کون بولے گا؟ مسکرا کے کہا اگر بچہ حلالی ہے تو یہ خود بولے گا۔ میں نے مشیت سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا آج ہی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ حلالی ہی ماں کے لیے بولتے چلے جائیں گے، کبھی گود میں بولیں گے، کبھی گولیوں کی بچھاڑ میں بولیں گے، کبھی گود میں بولیں گے، کبھی تختہ دار پہ بولیں گے۔ یہ ہم نے بنیاد رکھ دی ہے کہ بولے گا وہی جو جس کی رگوں میں حلالی خون ہوگا۔ جب یہ کہا انی نظرت للرحمن صوما، تو قرآن کہتا ہے کہ اس قوم نے، اس وسیب کے لوگوں نے، برادری والوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ وہ بچہ بھی کمال کا تھا جو ماں کی گود میں سویا تھا، لیکن اس نے آنکھیں اس قوم کی آنکھوں میں ڈال کے کہا جیسے کوئی خطیب سٹیج پہ گرج رہا ہوتا ہے، وہ ماں کی گود میں گرجا۔ کہا اگرچہ قدرت نے اس انداز میں بولنے کا حکم نہیں دیا ہے، وہ بلواتا نہیں ہے، وہ زبان سے بولنے کی سکت کھینچ لیتا ہے، لیکن آج ماں کے لیے مجھے بلوا رہا ہے۔ تو سنو، تم کہتے ہو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ماں کی گود میں کیسے بولوں گا؟ سنو، کان کے پردے کھول کے سنو، میری طرح متوجہ ہو کے سنو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ بچہ کہتا ہے میں 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اپنے جنس کے متعلق کی ہے کہ میری جنس کون سی ہے۔ اگر فرشتہ انسانی شکل میں آیا فتمثل لها بشرا سویا کہہ کے اس کی جنس بتلا دی ہے کہ یہ ہے تو فرشتہ لیکن انسانی شکل میں آ گیا ہے، یہ بغیر والد کے آنے والا بچہ، اس کو ماں کی گود میں کہہ دیا گیا ہے کہ پہلے اپنی جنس کا تعین کرو تاکہ دنیا مغالطے میں نہ رہ جائے کہ یہ کوئی نور ہے یا فرشتوں کی جماعت میں سے آیا ہے۔ کہا کون ہو؟ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ کہلاتا ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب ہدایت لے کے آیا، وجعلنی نبیّا، میں ایسے نہیں آیا، میں سر پہ تاج نبوت پہن کے آیا۔ جب یہ بولا جہان بول پڑا، اور تم نہ بولے، تحت سرا سے عرش مولا تک جہان بول پڑا۔ اس عمر میں تو کوئی بولتا نہیں ہے، تو بولا اور ساتھ ہی کہہ دیا میں نبی بن کے آیا۔ جبکہ پہلے جتنے آئے، توجہ، پہلے جتنے آئے انہوں نے 40 سال کی عمر کو پہنچ کے کہا انی لکم رسول امین، اور یہ پہلا ہے جو ماں کی گود میں کہہ رہا ہے میں نبی ہوں وجعلنی نبیّا۔ بڑے ہو کر کیا کہو گے؟ آواز مشیت آتی ہے، ہم نے کچھ ضابطہ بدل دیا ہے، ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، 40 سال کی عمر کو پہنچ کے ہمارے کملی والے محمد کی نبوت کا اعلان کرے گا۔ ہم نے کچھ اعلان بدلوائے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ توجہ کرنا، پھر کیا ہوا؟ 40 سال کی عمر کو پہنچ کے یہ ایک بلند و بالا مقام پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں اور دنیا کو متوجہ کر کے کہا، ماں کی گود میں بول کے بھی حیران کر دیا تھا، اور آج ایک بلندی پہ کھڑے ہو کے اس میسج اور پیغام کو دے کے دنیا کو حیران کر دیا۔ کہا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ توجہ کرنا قرآن کے الفاظوں پر، میں لفظ اسم استعمال کر رہا ہوں، وہ میں نے پیچھے بھی لفظ اسم استعمال کیا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے بچہ جو کل ماں کی گود
میں بولا تھا، آج جوانی کے عالم میں پہنچ کے کہہ رہا ہے، آج شباب کے عالم میں پہنچ کے کہہ رہا ہے، بے خوف و خطر کہہ رہا ہے، اور میسج تحت الثری سے عرش معلیٰ تک کائنات کے کونے کونے میں چلا گیا ہے۔ کہا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، سنو میں تمہیں میسج خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ آنے والا ہے جو ابھی آیا نہیں، لیکن آسمانوں پہ احمد نام سے پہلے پکارا جا رہا ہے۔ میں نے کہا آدم نے اسم مصطفیٰ عرش کی بلندیوں پہ دیکھا، ابن مریم نے کہا آسمانوں پہ احمد نام پہلے پکارا جا رہا ہے۔ آئیے میں تقریر کو اختتام کی طرف لاؤں۔ میں نے کہا روح بھی بلندی پہ، اسم بھی بلندی پہ، اب جسم آنے والا ہے۔ انتظار کس کا ہے بھائی؟ توجہ رہے، بات کو سمیٹو۔ جسم کا انتظار ہے۔ وہ جسم کوئی عام جسم نہیں ہے، وہ جسم انتخاب کیا گیا ہے، وہ آیا ہے تو آمنہ کی گود میں آیا ہے۔ اس جسم کا انتخاب ہے، وہ آمنہ کی گود میں آیا ہے۔ میں تفصیل میں جائے بغیر، جو آمنہ کی گود میں جسم آیا مادر رحم میں آیا نا۔ قرآنی ترتیب جو قرآن بتاتا ہے، تخلیق پیدائش کی ترتیب کیا ہے؟ نطفہ ٹھہرتا ہے، جسم بنتا ہے، پھر روح منتقل ہوتی ہے۔ میں نے کہا جو بلندیوں پہ روح تھی وہ آمنہ کے مادر میں رحم میں جب آئی، یہ بلندیوں سے پستی کی طرف آ گئی۔ دیکھا جائے تو بلندیوں پہ کھڑی چیز پستیوں پہ نہیں آتی۔ روح نے خوش ہو کر کہا مجھے لگتا ہے کہ میں وہاں پستی پر تھی، یہاں آئی تو مجھے بلندی مل گئی ہے، مجھے بلندی مل گئی۔ جب یہ وجود مادر رحم سے بہر آیا، جو اسم کل بلندیوں پہ تھا، اس اسم کو اس جسم کے ساتھ وابستہ کر کے کہا آمنہ، تمہیں بھی بتا رہے ہیں، اس کے دادا کو بھی بتا رہے ہیں، ہم نے اس کے نام کا انتخاب محمد نام سے کر دیا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، اسم بھی بلندیوں پہ تھا، نیچے آ گیا، جسم سے وابستہ ہو گیا۔ روح بھی بلندیوں پر تھی، جسم سے وابستہ ہو گئی، جسم زمین پر ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں تو یہ جسم پھر کہاں گیا؟ پھر یہ جسم کتنا بلند ہوا؟ ان تینوں چیزوں کو ملا کے پھر جسم کو پرواز دی تو کتنی دی؟ میں معراج نہیں بیان کر رہا، میں ذرا آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ سوئے ہوئے زمین پر ہیں، جگانے والا پہلی مرتبہ قانون بدل دیا کہ جگانے والا سدرہ سے آ رہا ہے۔ ورنہ قاری صاحب سوئے ہوئے ہوں، نماز کا ٹائم ہو جائے تو وہ بچہ مدرسے کا ہی بچہ پاؤں دبا کے جگاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اسلام آباد سے بندہ بلایا جائے کہ وہ آئے اور قاری صاحب کو جگائے۔ کوئی کتنا بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، اس کو جگانے والا اس کے گھر سے آتا ہے۔ لیکن یہ پہلا یتیم بچہ جس کو جگانے والا سدرہ سے آ رہا ہے، آ گیا، جاگ گئے۔ پوچھا اس وقت کیوں آئے؟ کہا بھیجا گیا ہوں۔ بتا سکتے ہو جگا کے تیار کر کے سفر کے لیے جو کہہ رہے ہو کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ دوستو توجہ کرنا، بہت خوبصورت بات ہوگی۔ کہا سب کچھ تو وہ جانتا ہے، میں سدرہ پہ رہتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتا، میں سدرہ پر رہتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتا، سب کچھ تو وہی جانتا ہے، لیکن میں کچھ حالات و واقعات کا جائزہ لے کر کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ ملاقات چاہتا ہے۔ حضرت نے مجھے فون کیا، میں نے سبھی کو کہا، میں نے مولانا لدھیانوی سے کہا، مجھے کہنے لگے مولانا ہم کٹھے تھے، یار بہت جلدی ہے، آپ کو کہاں جانے چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی حضرت کا فون آیا تھا، ان کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک فون پہ بات تھی یہ سماعت تھی، جب میں یہاں پہنچ گیا تو ملاقات ہو گئی۔ یہ میرے سامنے بیٹھے، میں ان کے سامنے بیٹھا تو یہ ملاقات کہلائی۔
تو جو بات آواز سنی جائے اسے سماعت کہا جاتا ہے۔ تو جناب جبرائیل نے کہا لگتا ہے ملاقات چاہتے ہیں۔ کہا اچھا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کل کوہ طور پہ کوئی پہلے کلام کرتا تھا، کوئی ہم کلام ہوتا تھا، صرف سماعت ہوتی تھی، لیکن ایک بار بڑی لجاجت کے ساتھ التجا کی کہ ربا ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے ہم کلام ہوا تو بڑا لطف آیا، جس کی باتوں میں اتنا لطف ہے اس کے چہرے میں دیکھنے میں کتنا لطف ہوگا۔ رب ارنی انظر کہا تو جواب آیا لن ترانی، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور تم کہتے ہو ملاقات چاہتے ہیں، کلیم تو ملاقات نہ کر سکا، مجھے کہہ رہے ہو میں نے تو مطالبہ ہی نہیں کیا ہے۔ مشیت نے جھوم کر کہا آج کی رات ہم نے سبھی کو پیغام دینا ہے کہ کلیم کسے کہتے ہیں، حبیب کسے کہتے ہیں، ہم نے یہ پیغام دینا ہے۔ سفر شروع ہوا تو بیت المقدس کی چوکٹ پہ سواری باندھ دی گئی۔ اندر داخل ہوئے تو عجیب منظر ہے، صفیں پر ہو چکی ہیں، مصلی خالی ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ مسجد میں آپ بھی تشریف لائیں تو دو ہی مقام ہوتے ہیں، یا مصلی یا صف۔ آپ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، مصلی صرف ایک کے لیے ہوتا ہے۔ مصلی اگر خالی تھا، وہ صفوں میں تھے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آتے ہی سمجھ گئے کہ آج امام ہم نہیں ہیں، ورنہ کوئی خلیل تھا، کوئی کلیم تھا۔ جیسے امام ہوتا ہے نا، وہ پہلے آ کے رومال رکھ دیتا ہے تاکہ سب کو پتہ چلے بھی امام یہاں تشریف فرمائے۔ اور ہمارے بہت سارے دوستوں کو اور بھائیوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 5 منٹ پہلے مصلی پہ آ کے بیٹھ جاؤ تاکہ کوئی اور نہ آ جائے۔ جس کو اپنی امامت کا خطرہ ہوتا ہے نا، اسے پہلے بٹھا دیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یوں اندر داخل ہوئے، مصلی خالی تھا، پتہ تھا امام آنے والا ہے، لیکن پھر بھی یہ ہوا کہ جبرائیل نے ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا جبرائیل اگر یہ اکیلے مصلی پر چلے جاتے تو کوئی تھا کہ کہتا کہ نہیں تمہارا حق نہیں؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ کوئی تھا علم کہ کہتا تمہارا حق نہیں؟ کہا نہیں ہم کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں، ہم نے جبرائیل کے ذریعے کھڑا کر دیا۔ یہ تو نہیں کہتے لیکن کوئی بعد میں نہ کہے حق آدم کا تھا، یہ زبردستی آ گئے۔ ہم نے جبرائیل سے ہاتھ پکڑوا کے مصلی پہ کھڑا کر کے کہہ دیا۔ نہ اعتراض ان کو ہے، نہ زمین والوں کو ہے، نہ آسمان والوں کو اعتراض ہے۔ میں نے کہا میسج کیا ہوگا؟ کہا یہاں کا میسج ہوگا، یہاں کا میسج ہوگا کہ تم صرف نبی بن کے آئے، آمنہ کا لال، انبیاء کا امام بن کے آیا۔ آج ہم نے جبرائیل کے ذریعے انہیں مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے، اور کل یہی انبیاء کا امام کسی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے جب کھڑا کرے گا، وہ نماز پڑھائے گا، تو پھر میسج یہ ہوگا کہ جسے جبرائیل نے مصلی پہ کھڑا کیا وہ انبیاء کا امام ٹھہرا، اور جسے انبیاء کہ امام نے کھڑا کیا وہ صحابہ کا امام ٹھہرا۔ نہ ان کی امامت پہ اعتراض ہوگا، نہ ان کی امامت پہ اعتراض ہوگا۔ توجہ بات میں سمیٹنے لگا ہوں، مہمان خاص آ گئے، مجھے ان کا انتظار تھا۔ پرواز کی تو سدرہ پہ پہنچے۔ سدرہ کیا ہے؟ وہ مقام ہے جہاں آسمانوں کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، امام مسلم کی روایات ہیں، علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، میری بات کو پک کریں۔ 3 چیزیں نظر آئیں۔ ایک درخت نظر آیا جو بیری کے درخت کے مشابہ تھا، اس کے پتے حضور نے فرمایا ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے، لگا ہوا پھل مٹکوں کے برابر تھا۔ ایک کرسی تھی، ایک سامنے بورڈ آویزاں تھا، اس پہ لکھا تھا ھذا سدرۃ المنتہی۔ عربی کے جملے ہیں سدرۃ المنتہی، اس کے آگے کوئی نہ کوئی جا سکا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے۔ یہ وہ باؤنڈری لائن ہے، ویزا جاری ہوتا ہے تو سدرہ تک ہوتا ہے۔ گرین پاسپورٹ والا بھی یہاں تک پہنچتا ہے، آگے جا نہیں سکتا۔ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ صرف سر ہلاتے ہیں، زبان نہیں ہلاتے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے زبان ہلانے سے درخت جنت میں لگتا ہے، سر ہلانے سے نہیں لگتا ہے۔ کہا عجیب بات ہے جبرائیل،
ہم آئے تو کرسی والا پہلے سے کرسی خالی کر کے چلا گیا. چاہیے تو یہ تھا یہ جس کا گھر ہے ہم آتے تو وہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا, ہم اسے کرسی پہ بیٹھ کے خوش ہوتے, دیکھتے بھئی دیکھو یہ کرسی پہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا, ورنہ میں ظفر شہزاد کے نظر کر دوں گا یہ ساری بات. کہا یہ کرسی والا کدھر چلا گیا؟ کرسی والے نے پہلو میں کھڑے ہو کے کہا آج کی رات اس کرسی والا چٹائی والے کی خدمت میں لگا ہوا ہے. کہا کرسی والے سے پوچھنا کبھی تنہائی میں پوچھنا, ہزاروں سال سے اس کرسی پر بیٹھے ہو, کرسی میں مزہ آتا ہے یا چٹائی والے کے ساتھ چلنے میں مزہ آتا ہے؟ اس کا ہم سفر بن کے چلنے میں مزہ آتا ہے. میں نے کہا علامہ اقبال تو ہی کچھ کہہ دے نا. علامہ اقبال نے کہا میں نے تو یوں اس رات دیکھا کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. اس کرسی پہ بیٹھنے والے جبرائیل نے کہا اگر سچ پوچھتے ہو تو پھر میں یہاں تنہائی میں بیٹھ کے نہیں, میں سدرہ پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتا ہوں, یہ میسج دنیا والوں کو دیتا ہوں, میں ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں اربوں سالوں سے اس کرسی پہ بیٹھتا تھا اور دنیا فخر کرتی تھی, فرشتے ناز کرتے تھے کہ یہ کتنا عظیم بلندی پہ بیٹھا ہے, یہ ہمارا امام ہے, یہ سید الملائکہ ہے. کہا بتلا تجھے اس کرسی پہ مزہ آیا یا ہمارے ساتھ سفر میں مزہ آیا ہے؟ کہا تمہارے ساتھ جو سفر میں مزہ آیا وہ امام الملائکہ بننے میں اور کرسی پہ بیٹھنے میں مزہ نہیں آیا. میں نے کہا جو ایک رات بیت اللہ سے سدرہ تک ساتھ گیا, تھوڑا سا سفر کیا, چند لمحوں کا سفر ہے, لیلا کا سفر ہے, چند سکنٹوں کا سفر ہے. اگر دنیا کی گھڑی کے مطابق دیکھا جائے تو سدرہ پہ کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کر گیا, کہنے لگا جو مزہ آپ کے ساتھ آیا وہ اس کرسی پہ نہیں آیا, ملائکہ کی امامت اور سید بننے میں وہ مزہ نہیں آیا. میں نے کہا پیغام کیا دینا چاہیے؟ مشیت کہتی ہے پھر دنیا کو کہو صدیق ہجرت کی رات ساتھ نکلا تو آج تک واپس نہیں آیا. اس سے پوچھو اس کو ساتھ چلنے میں کتنا مزہ آ رہا ہے. میسج عجیب ملتے چلے گئے, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. عرش پہ پہنچے, عرش پہ پہنچے, کہا میرے محبوب اوپر دیکھو, کہا کچھ نہیں ہے. نیچے دیکھو, کہا سب کچھ ہے. اوپر دیکھو کچھ نہیں ہے, نیچے دیکھو سب کچھ ہے. میرا عرش بھی تیرے قدموں کے نیچے ہے اور سدرہ بھی تیرے قدموں کے نیچے ہے اور جبرائیل کی کرسی بھی تیرے قدموں کے نیچے ہے, بیت المعمور بھی تیرے قدموں کے نیچے ہے, اور ساری رات جگمگانے والا چاند اپنی روشنی پہ فخر کرنے والا, ستاروں کی جھرمٹ میں فخر کرنے والا وہ بھی نیچے ہے. دن کے اجالے میں چمکنے والی سورج کی کرنیں بھی نیچے رہ گئی ہے, بیت اللہ بھی نیچے رہ گیا, پہاڑوں کی بلندی نیچے رہ گئی. میرے محبوب دیکھ میں نے تجھے بلند کر دیا, ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو, تیری روح بلندی پر تھی, تیرا اسم بلندی پر تھا, اور آج کی رات میں نے روح اسم اور جسم کو بلندی پہ بٹھا کے پیغام دے دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میں نے ساری کائنات کو پست کر دیا ہے, تیرا وجود اور تیرا ذکر اونچا کر دیا ہے. ساری کائنات پست کر دی ہے, تیرا وجود تیرا ذکر اونچا کر دیا ہے. توجہ رہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. مجھے کہنا یہ ہے, اس بلندی پہ پہنچے ہوئے محبوب سے پھر پوچھا, یہاں تک تو میں نے پہنچا دیا, کل دنیا کہتی تھی یتیم ہے اس کا کوئی نہیں ہے, تو طائف میں گیا تو لوگ پتھر مار رہے تھے, تیری آنکھوں سے اشک پونجنے والا کوئی نہیں تھا, تجھے مجنوں دیوانہ کہنے والے تیرے منہ پہ تجھے مجنوں دیوانہ کہہ رہے تھے, تیرے دل پہ کیا گزرتی تھی مجھے پتا ہے نا. لیکن
آج دیکھ میں نے تجھے کتنی بلندیوں پہ بٹھا دیا ہے، کتنا بلند کر دیا، کچھ چاہیے، یہاں پہنچ کے بھی کچھ چاہیے؟ کہا ہاں چاہیے۔ حاملین عرش فرشتے حیران رہ گئے، انہوں نے کہا یہاں تک تو کوئی ہم نے آتا دیکھا ہی نہیں ہے، اگر کوئی آیا ہے تو پھر بھی کہتا ہے مجھے کچھ چاہیے، یہاں پہنچنے کے بعد تو پچھلوں کو بھول جانا چاہیے کہ میں کتنی مہنگائی کر کے آیا، کتنا پیٹرول مہنگا کیا، وائٹ ہاؤس کی بلندی پہ بیٹھنے والا پچھلوں کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ اپنوں کو نہیں، یہ آنے والوں کو بھی نہیں بھول رہے۔ آنکھوں سے اشک نکلے، دامن مصطفیٰ پہ گرے، ریش مبارک تر ہو گئی، رحمت کو جوش آ گیا۔ کہا محبوب کوئی گناہ گار بھی اگر رات کی تاریکی میں یہ آنسو میری مسجد میں بہا دے تو میں اس کو بھی فوراً دے دیتا ہوں، اور 80 سال کے گناہوں کو ایک ہی آنسو کے گرنے سے معاف کر دیتا ہوں، اور اگر کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہو تو میرے کعبے میں پہنچے، 7 چکروں کے بعد میں کہہ دیتا ہوں کہ یومن ولدت امہ، میں نے تجھے ایسے بنا دیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکل کر آئے ہو، یہاں تک کوئی پہنچ کے آنسو بہا نہیں سکا، تو آ گیا، اب دیکھ میری رحمت کو کتنا جوش آتا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا گناہگار امت کی بخشش کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کہا وعدہ ہو گیا، جائیے کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا سجدہ ہوگا اور تیرے سجدوں میں گرنے والے آنسو ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ میرا جلال اگرچہ عروج پر ہوگا لیکن میں تجھے پیار سے بلاؤں گا، میرے پیار سے بلانے پہ تجھے پیار سے بلانے سے، ارفع راسک یا محمد کہنے سے دنیا حیران ہوگی، آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والے لوگ حیران اور ششدر ہوں گے، جنہوں نے کل تیرا پیار میرا پیار نہیں دیکھا ہوگا، وہ اس وقت آواز سنیں گے، حیران ہو کے کہیں گے کہ یہ کتنا پیار سے بلایا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر میرا ضابطہ برابر رہے گا، قانون برابر رہے گا، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی کرسی چھوڑ کے تمہیں کہوں محبوبہ بیٹھ میری کرسی پہ، اب تک میں خدائی کرتا رہا اب تو کر، پہلے میں کل رہا آج تو مختار کل بن جا۔ فرمایا ارفع راسک یا محمد، سر سجدے سے اٹھائیے، نہیں اٹھائیں گے، جواب آئے گا، انتظار کس چیز کا ہے؟ کہا اس وعدے کا، وہ جو عرش پہ ہوا تھا اس وعدے کا انتظار ہے، میں سر اٹھا دوں ایسے؟ ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا وعدے کا انتظار، وہ تو ہم نے کیا تھا تو ہم پورا کرتے ہیں، لیکن سبھی کو پتا چلنا چاہیے نا وہ کل کیا وعدہ ہوا تھا۔ کہا سال توتا، بس محبوب اٹھو، مانگتے تم چلے جاؤ گے، دیتے ہم چلے جائیں گے، کیسے دیں گے؟ میں کیسے مانگوں گا؟ کہا چلو ویسے نہ مانگو جیسے عمر کو مانگا تھا، وہ تو چلو اسی کا ہی خاصہ ہے نا کہ چوکٹ پہ ہاتھ رکھا، پیار سے مانگا، اتنا نہ مانگو۔ ظفر تو ہی کہنا سی نکی جائیں ہاں کر دے، اگرچہ وہ شرعی اعتبار سے ٹھیک نہیں تھی، چلو ایک معنوی اعتبار سے مان لیتے ہیں۔ کہا سل توتا، بس مانگتے آپ جائیں گے، عطا ہم کرتے چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کہا سنو میرے محبوب، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری کائنات مجھے راضی کرتی ہے لیکن میں دنیا کو بتاؤں گا سارے مجھے راضی کرتے ہیں، میں اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، سبھی مجھے راضی کرتے ہیں، میں انہیں راضی کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ کہا جیسے عمر دے کے راضی کر دیا تھا، جیسے ابو ہریرہ کی والدہ کا ایمان دے کے راضی کر دیا تھا۔ میری تقریر کے متعلقہ نہیں، یہ کسی اور عنوان کے متعلقہ ہے، لیکن میں اجازت چاہوں گا اپنے معزز مہمانوں سے کہ مجھے یہ 2 جملے کہنے دیجئے۔ میں نے کہا ربا آج کی رات اپنے محبوب کو اونچا کرنا چاہتا تھا نا؟ کہا تمہیں فلسفہ معراج سمجھ ہی نہیں آیا، میرا محبوب تو عالم ارواح میں بھی اونچا تھا، میں آج کی رات محبوب کو اونچا نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے محبوب کی دستار تو ہمیشہ اونچی رہی ہے۔ ربا کیا دیکھیں؟
کہا آج کی رات میرے محبوب کے قدموں میں نالین دیکھو، نالین دیکھو۔ مولانا حیدری شہید سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا جی حضور جوتے مبارک پہن کر گئے تھے؟ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی روایت ہے کہ اتار کر گئے تھے؟ اس نے کہا جی نہیں ہے۔ فرمایا پھر مان لو نا پہن کر گئے تھے۔ اس نے کہا کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ فرمایا جس سے اتروانے تھے وہاں اتروا دیے تھے جہاں کوہ طور تھا، جس کے پہنوانے تھے اس کو عرش پہ بھی نہیں روکا گیا۔ نالین مبارک دیکھو۔ میں نے نالین کو اونچا کیا، بہت خوبصورت سی بات ہوگی۔ میں نے کہا ذرا نالین پہ ریسرچ کریں، یہ کیسے وہاں تک پہنچے، یہ ہیں کہاں کے، یہ شوز بنے ہوئے کس کمپنی کے ہیں؟ کوئی کمپنیوں کا فرق ہوتا ہے نا جی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب اگر جنازے میں بھی شوز پہن کر کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی کمپنی کا فرق ہوگا نا، کوئی سمجھ کا فرق ہوگا نا۔ یہ کمپنی کا فرق ہے۔ یہ نالین کہاں سے اور کیسے یہاں تک پہنچے؟ ایک مکے میں موچی تھا، وہ بول پڑا۔ اس نے کہا میں نے جوتے 4 بنائے، ایک حشام کے بیٹے کو دیا، ایک عتبہ کو دیا، ایک شیبہ کو دیا۔ میرے ضمیر نے دستک دی، سرداروں کو جوتا پہناتا ہے، ایک یتیم کو بھی پہنا دینا۔ میں نے یتیم کے دروازے پہ دستک دی، بہر تشریف لائے، مجھے دیکھا، جتنا پیار مجھے یتیم نے دیا اتنا امیروں نے نہیں دیا۔ انہیں کمی بن کے دیکھا، اس نے مجھے آدم کا بیٹا بن کے دیکھا۔ پیار سے پوچھا کیسے آنا ہوا، میری آنکھوں سے اشک نکل آئے۔ کہا ان سے سالانہ گندم لے کے جوتا دیتا ہوں، ایک جوتا آپ کو پہنا کے دعائیں لینا چاہتا ہوں۔ پہنا کے واپس آ گیا۔ 3 ماہ کے بعد میں مکے میں گیا تو تینوں لوگوں کے جوتے کوڑا کرکٹ پہ نظر آئے، یتیم کا جوتا عرش بری پہ نظر آیا۔ میں نے موچی سے کہا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے بھی کچھ سمجھا دینا تاکہ میں سرگودا والوں کو بتا سکوں، میں اپنے بھائیوں کو بتا سکوں کہ اس میں کمال کس چیز کا ہے، یا یا تو چمڑے کا کمال ہے، یا رنگت کا کمال ہے، یا دھاگے کا کمال ہے۔ جب میں نے پوچھا اس میں کمال چمڑے کا ہے یا دھاگے کا کمال ہے یا رنگت کا کمال ہے، تو جو وہ موچی سر جھکا کے کہتا ہے نہ چمڑے کا کمال ہے، نہ دھاگے کا کمال ہے، نہ رنگت کا کمال ہے، مجھے لگتا یہ ہے یہ محمد کی سنگت کا کمال ہے۔ ہائے سنگت کا کمال ہے۔ میں نے کہا اے دے نال سنگت تیرے ہتھاں نال ہی نہیں ہے نا، تو نے ہی سنگت بنائی ہے نا، اور جنہ دی سنگت رب نے آپ جوڑی ہوئے۔ جوتے کی سنگت نبی سے ایک موچی کی وجہ سے ہے، ابو بکر کی سنگت میرے نبی کے ساتھ رب کی مرضی سے ہے۔ پھر سیدہ عائشہ نے کیا خوبصورت بات کہی، جب کوئی شہزادہ دروازے پہ دستک دے رہا تھا، پوچھا کیا ہو، کون ہو، کیا لینے آئے ہو؟ فقیر ہو تو آٹا دے دوں، پیسہ چاہیے تو درہم و دینار دے دوں، کھجوریں دے دوں، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تمہاری دستک بتاتی ہے تم بھیک مانگنے آئے ہو۔ کہا میں بھکاری نہیں، میں یمن کا بادشاہ ہوں، لینا کیا چاہتے ہو؟ کہا نبی کے قدموں سے جڑا ہوا وہ نالین جو پہنا اور گھس گیا اور ان کے پہننے کے قابل نہ رہا، مجھے پتا چلا تو نے وہ بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ سودا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نالین مجھے دے دو، اور میں سر پہ موتیوں کا جڑا ہوا میں وہ تاج لے کر آیا ہوں، میں نے سر پہ نہیں پہنا، میں ہاتھوں پہ لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا اپنی ماں سے کہوں گا کہ یہ تاج تم لے لو، نبی کے نالین مجھے دے دو۔ ارے کیا کرو گے؟ کہا زندگی بھر میں نے موتیوں کا جڑا ہوا، ہیرو سے جڑا ہوا، اور جناب سونے اور چاندی کی تاروں سے جڑا ہوا جو میں نے تاج پہنا، مجھے اس میں مزہ نہیں نظر آتا، مجھے اس
میں شہرت نظر نہیں آتی، مجھے محمد کے جوتوں میں نظر آتی ہے، تو پھر مجھے پیغام دینے دیجئے کہ میرے نبی کے نالین اگر پیغمبر کے قدموں کے قابل نہ بھی رہے تو پھر بھی بادشاہوں کے سر کا تاج بنتے ہیں۔ میں نے کہا جوتے تو نالین تو محمد کے سر کے نبی علیہ السلام کے قدموں سے جب اتر جاتے ہیں تو بادشاہوں کے سر کا تاج بنتے ہیں۔ ربا اس کی سنگت کی وجہ سے یہ بادشاہوں کے سر کا تاج نالین بنتا ہے، صحابہ تو نے نبی سے جوڑے، یہ کیا بنتے ہیں؟ جملہ سن، ایمان تازہ ہوگا۔ کہا جو نبی کے قدموں سے جڑا جوتا ہے وہ آخر جب نبی کے قدموں سے فارغ ہو جائے تو بادشاہوں کے سر کا تاج بنتا ہے، اور صحابہ تاج نہیں بنتے، یہ تو مومن کا ایمان بن جاتے ہیں۔ پھر سب کچھ چھوڑا جاتا ہے، ایمان نہیں چھوڑا جاتا۔ پھر کہاں کہیں کسی وقت کوئی آواز دے کر پوچھے کون ہو تو پھر بے خوف و خطر کہا جا سکتا ہے، وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا، وہ مستان محمد کے میں مستانہ، وہ نوکر محمد کے میں نوکر۔ میں کس کا نوکر بھائی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ لوں گا۔ میرے ساتھ ایک ساتھی ہیں، تھوڑا آنکھوں سے معذور ہیں، بھیک نہیں مانگتے، نبی کے صحابہ کی مدح کرتے ہیں۔ یہ عظمت صحابہ پہ خوبصورت اشعار سنائیں گے، کنجوسی نہیں کرنی، اس کی معذوری کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور میری گزارش کو بھی۔ محبت سے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی۔ قائد محترم کے حکم پہ 2-3 اشعار شان صحابہ پہ۔ خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں بلیاں تے بٹکانو رہلایا صحابہ نے، لکھاں بلیاں تے بٹکانو رہلایا صحابہ نے۔ نہیں بخ دس تو گھبرائے، نہ سر دیون تو کترائے، نہیں بخ دس تو گھبرائے، نہ سر دیون تو کترائے، لہو دے وچ رہے لت پت، نہ حق آکن تو باز آئے، تعلق دیا سینال ہے لایا صحابہ نے، لہو مکی دے بازاراں دے وچ چلدا رہیا کس دا، بدن بک دے انگاراں دے اتے جلدا رہیا کس دا، او کیڑا بار جیڑا نہیں چایا صحابہ نے، وزیر عرشاں اتے ہندو اتے فرشاں اتے ہندو، اے رہنے نال آقا دے، اے رہنے نال مدنی دے، تو باویں پٹ تے باویں رو، تعلق دیا سینال ہے لایا صحابہ نے، خلافت وچ رہے لوکاں دیا مزدوریاں کر دے، خلافت وچ رہے لوکاں دیا مزدوریاں کر دے، ادھی راتی کے بیواد گھر پانی رہے بر دے، ادھی راتی کے بیواد گھر پانی رہے بر دے،
مدینے وچ کیڑا بنگلہ جو بنوایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھا بلیاں تے بٹکانو راہ لایا صحابہ نے یہ نشانی حضرت مولانا علامہ